اہل تقویٰ کے لیے جنتیں تیار ہیں، یہ سارے وعدے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اب یہ کیا کوالٹی ہے جو بندے کو اس ممتاز مقام پر سرفراز کرتی ہے؟ اس کا تھوڑا سا تعارف اور مفہوم ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اور یہ ماہ مقدس، اس کی غرض و غایت رب العالمین نے جو بیان فرمائی، آیت جو ابھی آپ نے مجھ سے سنی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ صبح صادق سے غروب آفتاب تلک بھوکا پیاسا رکھا اور مزید کچھ پابندیاں عائد کی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ بجٹ مینٹین کرنا مقصد نہیں ہے کہ 11 مہینے آپ 24 گھنٹے کھاتے پیتے رہے ہو، اب 1 مہینہ ذرا اپنے آپ کو کنٹرول کر لو، یہ 14.5 گھنٹے ہمیں دے دو، ہم اپنے بجٹ کو سیٹ کر لیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ رب العالمین کا بجٹ اور اس کا خزانہ، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں جتنی مخلوق ہے، اب اس میں صرف انسان نہیں ہے، جن بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، سب جو اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ سب کو وہ سب کچھ عطا کر دے جو انہوں نے مانگا۔ اس کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی کہ آپ سوئی کو سمندر کے اندر ڈبوئیں اور سوئی کی نوک پر پانی کی جو ایک بوند سمندر سے کم ہوئی ہے، سمندر سے تو پانی کی یہ بوند کم ہو گئی ہے، اللہ کے خزانے میں اتنا بھی کم نہیں ہوا مال۔ تو بجٹ مینٹین کرنا مقصد نہیں ہے۔ اب مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ یہ 29 یا 30 دن یہ ریکروٹنگ پیریڈ ہے، ایک تربیت کے لیے یہ ماہ مقدس آیا ہے۔ وہ تربیت کیا ہے؟ یہ تقوی قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ استعمال ہوا، اور جب ہم اس کو اکٹھا کرتے ہیں، خاص طور پہ جو وعدے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تقوی والوں کو، اس ٹرمنالوجی کو جب ہم ایکسپلین کرتے ہیں، میری جو سمجھ کام کرتی ہے کہ اس کے 3 مرحلے ہیں، یہ 3 مراحل میں جا کر مکمل ہوتا ہے، اور پھر یہ کوالٹی انسان کو اس مقام پر فائز کر دیتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کا مستحق بنتا ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ 2 جذبات جو بظاہر دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، متضاد ہیں، وہ بیک وقت بندہ اپنے دل میں پیدا کرے۔ نمبر 1 خوف، اور نمبر 2 محبت۔ اللہ کا خوف اور اللہ سے محبت، یہ دونوں ضروری ہیں، ایک کافی نہیں ہے۔ خوف اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت سخت ہے۔ دنیا کی کوئی ایجنسی وہ سزا یا سزا کا وہ طریقہ سوچ نہیں سکتی جو اللہ رب العالمین دے سکتا ہے، اور انسان تو اتنا کمزور ہے کہ صرف سر دردی 3-4 گھنٹے اگر لگاتار رہ جائے بندہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، چرپائی پہ لیٹ جاتا ہے، سارے کام اس کے رک جاتے ہیں، باقی عذاب تکلیفیں تو بہت دور کی بات ہے۔
تو خوف اس لیے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ جذبہ ایک حد تک ہمارے دلوں میں موجود ہوتا ہے، ایک ڈر، بعض اوقات صرف کاروبار میں نقصان کا ڈر، بعض اوقات صحت کی خرابی کا ڈر، بعض اوقات بری شہرت کا ڈر، اس طرح کے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال الحمدللہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے دل میں خالص اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ اللہ قیامت والے دن نہ پکڑے، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میرا کیا بنے گا۔ اور ہم تو کیا، حضرت عمر فاروق جیسا بندہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس راستے سے آپ چلتے ہیں اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا ہوتا تو یہ وہ بندہ ہے، اس کے اندر وہ ساری کوالٹیز پائی جاتی ہیں کہ نبی بن جاتا، لیکن اللہ نے مجھ پر نبوت ختم کر دی، میرے بعد نبی نہیں آیا۔ ایسا بندہ جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہوئے ابو لولو فیروز مجوسی زہر آلود خنجر حضرت عمر فاروق کے پیٹ میں مارا، پیٹ پھٹ گیا، بڑا علاج کر رہے ہیں لیکن جو پلاتے ہیں وہ باہر۔ اور اس وقت سارے صحابہ کرام جمع، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سر، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر جلیل القدر صحابی تھے، وہ بھی انہوں نے اپنی گود میں رکھا ہوا، کہتے ہیں بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دو۔ اب بیٹا ہے اور پھر باپ جب اس حالت میں تو شفقت، محبت، احترام اور زیادہ ہوتا ہے، اب وہ کیسے زمین پہ رکھے؟ دوبارہ کہا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں رکھ رہے، پھر ڈانٹ کے کہا میں تمہیں کہتا ہوں میرا سر زمین پہ رکھ دو۔ زمین پہ رکھ دیا اور اپنا چہرہ مٹی پہ ملنے لگے، اور الفاظ کیا کہتے ہیں، ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر تمہارا کیا بنے گا اگر اللہ نے تمہیں معاف نہ کیا۔ وہ ہستی کہہ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہیں، وہ کہنے لگے آپ اتنے کیوں پریشان، ہم نے تو رسول اللہ کی سچی زبان سے کئی مرتبہ آپ کا نام لے کر جنت کی بشارت دیتے ہوئے سنا۔ کہا مجھے دھوکہ نہ دینے کی کوشش نہ کرو، رسول اللہ نے وعدہ دیا تھا، بشارت دی تھی، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ بغیر حساب و کتاب کے سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اگر اللہ نے میرا حساب کتاب لے لیا، مجھ سے کیوں کا سوال کر لیا کسی بورڈ پر، کسی نقطے پر، میں کیا جواب دوں گا؟ اتنی بڑی ہستی، تو ہم کس بات کی بولی ہیں؟ تو بہرحال اللہ کا خوف، اس کے بعد اللہ کے ساتھ محبت۔ اب یہ ایک ایسا المیہ ہو گیا، ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ کس کس کو اللہ کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ بدقسمتی کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت نہیں کر رہے، جبکہ یہ بھی اس کا بنیادی حق ہے ہم پر کہ ہم اس کے ساتھ محبت بھی کریں۔ دیکھیں دنیا میں ایک شخص کس کی مشکل وقت میں 5 لاکھ روپے ادھار دے دیتے، آپ نے اپنے وعدے پر اس کو ریٹرن بھی کر دیا، لیکن اس کے باوجود ساری زندگی اس کے سامنے نظریں جھکی رہتی ہیں کہ یہ مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا۔ دوسرے لوگوں کے سامنے بھی اس کا دفاع کرتا ہے، کہتا ہے یہ بہت اچھا آدمی ہے، ہمارا تو محسن ہے، ہم اس کے متعلق کوئی بات نہیں سننا چاہیں گے، حالانکہ پیسے تو وہ تھے جو اس نے واپس بھی کر دیے۔ اس کا تو ہم اتنا احسان مند ہوتے ہیں
اور اللہ رب العالمین اس کی نوازشات، اس کے احسانات، ایک ایک نعمت ہم نے اللہ کو کیا لٹایا اس کا، جب کیا ہم لٹا سکتے ہیں؟ رب کی کسی ایک نعمت کا بھی بدلہ ہم نہیں چکا سکتے. اور نعمتیں ایسی اور اتنی کہ بندہ دنیا میں کتنی نعمتیں وہ الگ بات ہے، ہم میں سے ہر شخص اللہ کی جو نعمتیں استعمال کر رہا ہے صرف وہی کاؤنٹ کرنا چاہے تو کاؤنٹ نہیں کر سکتا. دیکھیں بہت ساری نعمتیں ان کے پاس ہیں، میرے پاس نہیں ہوں گی، کچھ میرے پاس ہیں ان کے پاس نہیں ہوں گی، کچھ ان کے پاس ہیں ان کے پاس نہیں ہوں گی. اللہ کی نعمتیں ساری اکٹھی کی جائیں تو یہ تو بہت کچھ بنتا ہے. صرف میں اگر اپنی ذات کی بات کروں، میرے پاس اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، میں جتنی یوٹیلائز کر رہا ہوں، جتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، اگر وہ نعمتیں صرف گننا چاہوں، شکر ادا کرنا بہت دور کی بات ہے، نہیں کر سکتا. ایک سائیکالوجسٹ نے بڑی زبردست بات کی، مختصر کرتا ہوں اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اس نے کہا یہ جو صدمہ ہم بھول جاتے ہیں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نوازش، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے ہم پر. کوئی قریبی عزیز رشتہ دار فوت ہو گیا، انسان کو اتنا غم، حزن، ملال، صدمہ، رو رو کے برا حال، بھوک اڑ گئی، کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا، نیند اڑ گئی، نیند نہیں آ رہی. لیکن کیا ہوتا ہے، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا، آہستہ آہستہ وہ بندہ نیند بھی کرنے لگ گیا ہے، بات چیت بھی کرنے لگ گیا ہے، کھانا بھی کھانے لگ گیا ہے، اور وہ وقت بھی آتا ہے کہہ کے لگا کہ ہنس بھی رہا ہوتا ہے. اگر وہ جو سٹارٹنگ میں اس کی کیفیت ہو گئی تھی صدمے کے وقت، یہی اگر کچھ دن تک جاری رہتی تو سینس لیس ہو جاتا، اس کی زندگی ساری مفلوج ہو جاتی. وہ کیفیت زائل ہو گئی اور دوبارہ وہ نارمل ہو گیا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، رب کی بڑی مہربانی ہوئی ہے. تو اللہ کی نعمتیں اتنی کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. شکر ادا کرنا بہت دور کی بات، اس لیے اس کے ساتھ محبت بھی ضروری ہے. اب دوسری سٹیج آتی ہے، یہی دو فیلنگز، دو جذبات پرموٹ ہوتے ہیں، ان کا ریفلیکشن آتا ہے، یہ اپنا اثر دکھاتے ہیں. خوف کے جذبے کے تحت وہ تمام کام جن سے اللہ نے روکا ہے، جن کو شریعت گناہ کہتی ہے، وہ چھوڑ دے. محبت کے جذبے کے تحت وہ کام جو اللہ نے کرنے کو دیے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ ہے، جن کو ہم نیکیاں کہتے ہیں، وہ بجا لائے. یہاں بھی یہ دونوں ضروری ہیں، گناہ چھوڑنا، نیکی بجا لانا. ایک کافی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کا دیا گیا تھا، بجا لایا، نماز پڑھی، لیکن چوریاں کرتا ہے، چور نمازی، اس کو ہمارا معاشرہ متقی مانتا ہے؟ نہ ہماری سوسائٹی اس کو متقی مانتی ہے، نہ اللہ کا قانون اس کو متقی مانتا ہے. بالکل اسی طرح ایک بندہ جو چھوڑنے کے کام ہے وہ تو چھوڑ دیے، یعنی گناہ، لیکن جو کرنے والے کام وہ بجا نہیں لاتا، نیکیاں. مثلا فراڈ نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، بدکاری نہیں کرتا، ڈرنکنگ نہیں کرتا، لیکن بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا. اب ویسے کریکٹر وائز اچھا آدمی ہے لیکن بے نماز ہے، اس کو ہماری سوسائٹی متقی مانتی ہے؟ سوسائٹی بھی نہیں مانتی، اللہ کا قانون بھی نہیں مانتا. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، نیکی کرے اور گناہ چھوڑے. اب روزے کے حوالے سے بھی ایک حدیث سنتے جائیں.
پھر اگلا فائنل جو سٹیج ہے اس کا، اس پر بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، ایک بندہ صبح صادق سے غروب آفتاب تلک کھانا پینا تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے، اس کی آنکھ کنٹرول میں نہیں ہے، کان کنٹرول میں نہیں ہے، ہاتھ اور پاؤں کنٹرول میں نہیں ہے، دل کے جذبات کنٹرول میں نہیں ہے، تو اس نے روزہ نہیں رکھا ہے، اس نے بھوک ہڑتال کی ہے۔ اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو مقصد تھا اس سے یہ دور ہے، لہذا اللہ کے ہاں اس کا یہ روزہ نہیں ہے۔ تو روزہ صرف سٹومک کا نہیں ہے، معدے کا روزہ نہیں ہے، جسم کے ایک ایک عضو کا روزہ ہے۔ اور جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ سارا گھومتا ہے دل کے ارد گرد۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ انسان کی باڈی میں یہ جو 360 پارٹس ہیں، ان میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جو مرکزی کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو اس کا سارا نظام درست رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا نظام درم برم ہو گیا۔ الا وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ اس دل کی تربیت کے لیے روزہ فرض ہوا۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہو رہی تھی کہ دونوں کام ضروری ہیں، گناہ چھوڑ دینا اور نیکی بجا لانا، یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ اب جو تیسرا اور فائنل سٹیج ہے تقوی کا، جس کو اصل تقوی کہا گیا، سورۃ الحج میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ ہے تقوی۔ اب یہ تقوی کیا ہے؟ نیکی صرف کر لینا کافی نہیں ہے، نماز ہے نا، نماز صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، روزہ صرف رکھ لینا کافی نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ محبت پیدا کرنی ہے، اس کے ساتھ عقیدت اپنے دل میں پیدا کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، ایک ایک نیکی محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ۔ اب نماز ہے تو پھر صرف نماز نہیں رہے گی، نماز سے متعلق جتنی چیزیں ہوں گی ساری اس میں آ جائیں گی۔ نماز کے ساتھ عقیدت، شوق، محبت، نماز پڑھانے والے امام صاحب، ان کے ساتھ عقیدت، محبت، احترام، جس جگہ نماز پڑھی جاتی ہے مسجد، اس کی محبت، عقیدت، احترام، جہاں سے نماز کی تربیت ملتی ہے، جو نماز کی تلقین کرنے والا بندہ ہے اس کے ساتھ محبت، عقیدت، احترام، یہ پوری چین۔ اسی طرح روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر نیکی کہ جہاں سے وہ چلتی ہے اور جہاں تک جاتی ہے پوری چین کے ساتھ محبت، نیکیوں کے ساتھ محبت ضروری ہے، شوق ضروری ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ کہ وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اب 40 ڈگری سے اوپر ٹمپریچر چل رہا ہے، جس کے دل میں روزے کی اہمیت ہے، روزے کا احترام ہے، روزے کا شوق ہے، یہ 40 ڈگری کیا 50 ڈگری بھی چلا جائے، کھلے آسمان کے نیچے تغاری بیلچے کا کام کر کے بھی وہ روزے سے ہوگا۔ اور اگر یہ دل میں موجود نہیں ہے تو 25 ڈگری پر اپنا اے سی سیٹ کر کے اندر کمرے میں بیٹھ کے بھی وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ یہ ایک اسپرٹ ہوتی ہے، یہ جس کے اندر پیدا ہو جائے اس کو پھر دین اسلام کا ہر عمل نعمت لگتا ہے، برڈن اور بوجھ نہیں لگتا۔ سورۃ المائدہ کی وہ جو تیسری آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے دین مکمل کر دیا، آج تم پر اپنی نعمت پوری کر دی
اور تمہارے لیے اسلام کو پسند فرمایا۔ اب یہ نعمت، روزہ ہر ایک کو نعمت نہیں لگے گا، جس کے دل کے اندر وہ جذبہ موجود ہوگا اس کو نعمت لگے گا، وہ دعائیں مانگے گا، اللہ مجھے زندگی میں بار بار یہ مہینہ عطا فرما صحت کے ساتھ، اللہ میں روزے رکھوں، رمضان ختم ہو جائے گا کہے گا اللہ میں اور روزے رکھنا چاہتا ہوں، 6 شوال کے بھی رکھنا چاہتا ہوں، اللہ میں تھکا نہیں ہوں، بس میں تیری محبت میں اور رکھنا چاہتا ہوں، اس کی یہ کیفیت ہوگی۔ نماز کوئی نہیں اٹھائے گا اس کو، وہ خود بخود اٹھے گا۔ آپ دیکھ لیں ایک بندہ جو 5 وقت کا نمازی ہے، شوق سے پڑھتا ہے، اگر ایک نماز اس کی مس ہو جائے، بھاگا ہوا مولوی صاحب کے پاس، وہ جی یہ معاملہ ہوا اور میری نماز رہ گئی، بتائیں میں قضا کیسے ادا کروں اور توبہ استغفار کیسے کروں۔ دوسری طرف اسی جیسا انسان ممکن ہے اسی کا سگا بھائی ہو، اتنا فرق ہے، گھر میں بھی ملتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، اس کو آپ نے کہا کہ بھائی 5 نمازیں فرض ہیں، کہتا ہے 5، ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنا کام کاج چھوڑ کے مسجد نماز، بہت مشکل ہے، ایک آدھ تو ہو سکتا ہے، 5 کیسے پڑھوں؟ اب دونوں ایک ہی طرح کے انسان ہیں، ایک کی نماز مس ہوئی تو پریشان ہو گیا، دوسرے کو نماز پڑھنے کا کہا تو پریشان ہو گیا، فرق کہاں ہے؟ ایک عورت جو پردہ کرتی ہے اس کے متعلق باقی لوگ کہیں گے اوفو اس گرمی میں، عام کپڑوں میں بھی اتنی گرمی، اوپر سے ایک اور تھیلا چڑھا دیا، کیا اس بیچاری کی زندگی، کچھ کھا پی نہیں سکتی، چل پھر نہیں سکتی، کھلی جگہ پہ نہیں جا سکتی، اور پردہ۔ اب اس سے پوچھو، اب یہ اس پر ترس کھا رہے ہیں یہ لوگ کہ بیچاری بڑی مشکل لائف گزار رہی ہے، اس سے پوچھو اگر بائی چوائس ہے، بائی فورس تو پھر نہیں، بائی چوائس کی بات ہے، اگر شوق سے وہ پردہ کر رہی ہے، وہ ان کے متعلق ایسے الفاظ کہے گی کہ بندہ بھائی یہ بھی کوئی طریقہ کار ہے جو اس طریقے سے پھرتی ہیں، وہ ان کو کرٹیسائز کرے گی۔ تو فرق کہاں ہے؟ دونوں ایک طرح کی انسان ہیں، خواتین ہیں، ایک کو پردے میں دیکھ کر لوگ پریشان، دوسری ہیں جی پردہ چھوڑ کر پریشان۔ اچھا، حضرت جعفر طیار کی مثال جنگ موتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سب سے بڑا خون ریز معرکہ تھا، 3000 صحابی تھے اور مقابلے میں 1.5 لاکھ فوج تھی، اور وہ بھی روم کی۔ روم کا اس وقت طوطی بولتا تھا، آج امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا ہے، لیکن جگہ جگہ لوگ اس کے مقابلے کے لیے آ جاتے ہیں، ٹھکائی لگتی ہے، افغانستان میں، عراق میں، کہاں کہیں اس کی چترول نہیں ہوئی، بس ہوشیار ہے، میڈیا پہ آنے نہیں دیتا، ورنہ برا حال ہوا۔ سپر پاور اپنے آپ کو کہلاتا ہے، لیکن لوگ اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روم کا اس وقت عالم یہ تھا کہ جب ان کا نام آ جاتا تھا کوئی سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اس فوج کے ساتھ اب ریشو کیا بنتا ہے؟ 3000 صرف یہ صحابی ہیں اور وہ 1.5 لاکھ ہے، ٹکرائے۔ پہلے کمانڈر تھے زید بن حارثہ، رسول اللہ کے حکم کے مطابق جب وہ شہید ہو گئے تو حضرت جعفر طیار، حضرت جعفر جب شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ انہوں نے کمانڈ سنبھالی، عبداللہ بن رواحہ جب شہید ہو گئے تو پھر حضرت خالد بن ولید اسلام لانے کے بعد پہلی جنگ جو لڑ رہے تھے وہ یہ تھی، انہوں نے کمانڈ سنبھال لی اور فتح ہوئی۔ لیکن جو میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں حضرت جعفر طیار کا، جب انہوں نے کمانڈ سنبھالی، اب لیفٹ ہینڈ میں جھنڈا تھا اپنی مسلم آرمی کا اور سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی۔ جو کمانڈر ہوتا تھا اس کے پاس ڈھال نہیں ہوتی تھی تو اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا، دوسرے فوجی ان کے تو بائیں ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی جس سے دشمن کا وار روکتے تھے۔ دشمن کو کئی موقع مل گیا، کندھے پہ تلوار لگی، جھنڈا گرا، فوراً حضرت جعفر نے جھنڈا اٹھایا، منہ میں لے لیا، یہ بازو
کٹ گیا، چھوٹا سا پیس گوشت کا ایک بچ گیا، لٹکنے لگا، بلیڈنگ ہو رہی۔ حضرت جعفر لڑائی لڑ رہے ہیں، اور جب دیکھا کہ یہ بازو نکارا ہو گیا، اب کسی کام کا رہا نہیں ہے اور ڈسٹرب کر رہا ہے، اس ہاتھ کو اپنے اس دائیں پاؤں کے نیچے رکھ کے جھٹکا دے کے الگ کر دیا، اور تلوار برابر جاری ہے۔ پھر دوسرے شولڈر پر تلوار پڑی، یہ بازو بھی کٹ گیا۔ اب لڑائی تو لڑنے کے قابل نہیں رہے، اٹینشن پوزیشن ہو گئی۔ جھنڈا اپنی فوج کا وہ منہ سے نکال کے نہیں پھینکا، ساتھیوں کو نہیں کہا کہ بھائی اب میری بس تم آ جاؤ، جھنڈا منہ میں وہیں کھڑے ہوئی ہیں، فوج کے درمیان میں گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، سینٹر میں کھڑے۔ پھر گردن پہ تلوار پڑی، گرے اور شہید ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، جبریل امین آ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، جو صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، کہ جعفر کے دونوں بازو اللہ کے راستے میں کٹے، پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا، حتیٰ کہ اس نے جان دے دی، اللہ نے اس کو جنت میں 2 پر لگا دیے اور وہ وہاں اڑ رہا ہے، طیار کا لقب وہاں ملا۔ اب پوائنٹ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں، آڈیو صرف آپ سن رہے ہیں۔ میری زبان سے جب آپ نے یہ سنا کہ حضرت جعفر طیار نے اپنا یہ بازو، اپنا یہ ہاتھ اس پاؤں کے نیچے رکھ کے جھٹکا دے کے الگ کر دیا، آپ نے کیا محسوس کیا؟ ہر ایک بندے کی یہ کبھی یہ کیا آپ سب نے، صرف سن کر۔ وہ انسان نہیں تھا جس کا اپنا ایک پارٹ الگ ہو رہا تھا، اس کو درد کیوں نہیں ہوا؟ یہ ہے اصل کویسچن، اس کو درد کیوں نہیں ہوا؟ وہ یہ ہے تقوی والی اسپرٹ جو آج ہمارے دل میں نہیں ہے۔ جب یہ آ جاتی ہے تو پھر کوئی کام مشکل نہیں دکھائی دیتا، پھر سب کچھ ایسا، پھر یہ 50 ڈگری میں بھی روزہ رکھے گا۔ اچھا جی، تو بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ نیکی کرنا بھی ضروری ہے، گناہ چھوڑنا بھی ضروری ہے، اور اگلے سٹیج پر نیکی کے ساتھ محبت اور شوق پیدا کرنا، یہ اسپرٹ پیدا کرنا بہت ضروری ہے، تب یہ نیکیاں آسان ہوں گی، ورنہ بندہ نہیں کرے گا۔ شیطان بھی بہکاتا ہے، انسان کے ساتھ کمزوریاں بھی ہیں، اپنے لیے خود ایکسکیوزز تلاش کرتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے۔ دوسری طرف گناہ صرف چھوڑ دینا کافی نہیں ہے، گناہ صرف چھوڑ دینا کافی نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے اپنے دل میں نفرت پیدا کرنا ضروری ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ہے اصل ٹریننگ اس رمضان کی، روزے کی۔ گناہوں سے نفرت کیوں ضروری ہے؟ بعض اوقات ابھی میں جو بات کر رہا تھا، بندہ ایک گناہ سے صرف اس لیے بچ رہا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ لیں گے، گھر والوں کو پتہ چل جائے گا، پولیس پکڑ لے گی، اور جب دیکھا کہ کوئی پکڑنے والا، کوئی دیکھنے والا، کوئی ڈانٹا پٹ کرنے والا، کوئی پولیس، کوئی کچھ نہیں، پھر کیا کرتے؟ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ پھر اس وقت گناہ خود تلاش کرتے ہیں، گناہ کے پیچھے جاتے ہیں۔ لیکن اگر دل میں وہ تقویٰ، وہ اسپرٹ موجود ہوگی، گناہ سے نفرت موجود ہوگی، شیطان سبز باغ دکھاتا رہے، لاکھ آفرز ہوتی رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال قرآن پاک میں، اب کیا تھا وہاں؟ صرف گناہ کا موقع مل رہا تھا، یہ سب سے کم درجہ ہے نا، کہ گناہ کا موقع مل رہا ہو، اپارچونٹی مل رہی ہو، نہیں، اوپر درجہ آ جاتا ہے، آفر ہو رہی ہو، خود پیشکش ہو رہی ہو۔ صرف پیشکش نہیں، پھر اوپر والا درجہ آ گیا، انسسٹ کرنا، اصرار کرنا۔ صرف اصرار ہی نہیں تھا، دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ زلیخا کہہ رہی تھی کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تمہارا حشر دنیا دیکھے گی، اور یوسف علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں معاذ اللہ انہ احسن مثوائی،
نہیں 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 نہیں، مجھے معلوم ہے کہ یہ ایسا کرتوت، پھر میں اس کے قریب جاؤں گا؟ بالکل نہیں۔ یہ ہے تقویٰ۔ اب اگر یہ اسپرٹ موجود نہ ہوتی کیسے بچتے؟ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، شیخ نذیر حسین محدث دہلوی، ان کے شاگرد کے ساتھ پیش آیا تھا۔ آپ حیران ہو جائیں گے سن کر، میں بات ختم کرتا ہوں یہی سنا کر۔ ان کے ساتھ یہی معاملہ بن گیا، بند کر لیا، مجبور کیا جا رہا۔ پہلے انکار کرتے رہے، جب دیکھا کوئی راستہ نہیں، کہا اچھا مجھے واش روم جانا ہے، قضاء حاجت کے لیے جانا۔ کہا ٹھیک، گئے، قضاء حاجت کی، اپنی غلاظت خود اپنے اوپر مل لی، اپنی غلاظت خود اپنے اوپر مل لی، اور اسی طرح اس کے سامنے آ گئے۔ اب وہ کیسے قریب آئے؟ گالیاں دیں، اور اس نے کہا الحمدللہ یہ گالیاں مجھے قبول ہیں، اصل چیز تو میں بچ گیا۔ اب ان کو کوئی راستہ اور دکھائی نہیں دیا، یہ ایک سمجھ میں آیا یہ بھی کر ڈالا، لیکن اس گناہ کے نزدیک نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ کہ دل کے اندر وہ اسپرٹ موجود تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ روزہ اس کے لیے آیا ہے، یہ سکھانے کے لیے ہمیں آیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو روزے کا صحیح مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ توفیق اللہ دے دے کہ یہ ہمارے روزے اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اس میرٹ پر چلے جائیں، اس معیار کے ہو جائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، نیکی پر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔